نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ غزوہ خندق کا ذکر جاری ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مدنی والی زندگی میں ان کا بہت کردار اعلیٰ تھا، اور اس جنگ میں زخمی ہوئے اور پھر اسی زخم کی وجہ سے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اس واقعے کی تفصیل ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں کہ غزوہ خندق میں وہ فرما رہی ہیں کہ میں بنو حارثہ کے قلعے میں تھی، عورتیں وہاں تھیں تو میں بھی وہاں تھی، اور وہ قلعہ سب سے زیادہ محفوظ تھا، سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی جو والدہ تھیں وہ میرے ساتھ رہتی تھیں، اور اس وقت میں ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ وہاں آئے، تو میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے جو زرہ پہنی ہوئی ہے وہ زرہ ان کے قد کے حساب سے بڑی چھوٹی ہے، یعنی بازو بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور تو یعنی ان کو وہ زرہ پوری نہیں ہے جسم کے مبارک، کیونکہ حضرت سعد جو تھے وہ جسیم تھے، قداور شخصیت کے مالک تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے، تو والدہ نے ان کو کہا کہ سعد بیٹا دیر ہو رہی ہے، ابھی جاؤ۔ تو وہ چلے گئے، تو میں نے کہا اے ام سعد، اس سعد کی ماں، سعد کا زرہ تو بہت چھوٹا ہے۔ تو سعد کی ماں کہنے لگی یا عائشہ یقضی اللہ ما هو خاص، کہ عائشہ صدیقہ جو اللہ کو پسند ہوگا وہ اللہ کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا مائیں ہیں، اور کیا ایسا صحابی جو حضور کا وزیر ہو، جو مدینے کا انصاروں کا سردار ہو، جو بڑی شان والا ہو، لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ بی بی عائشہ ہم نہیں گھبراتے، جو اللہ کو پسند ہوگا اللہ وہی کریں گے سعد کے حق میں۔ تو دین کے اوپر شہادتیں دینا نہ صرف مردوں کا جذبہ تھا، بلکہ عورتیں بھی سعد جیسے بیٹوں کو بھی اس دین پر قربان دیکھنا چاہتی تھیں، اسی میں سعادت سمجھتی تھیں۔ اور یہ ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان، کہ جس طرح انہوں نے قرآن کو سینے میں اتارا اور حضور کو استقبال دیا اور اس دین پر ہر وقت فدا رہے، یہ انہی کی شان ہے خاص۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ جذبہ اور حمیت دین کے حساب سے اس امت کو عطا کرے دوبارہ، کہ اس میں اسی امت کا احیاء ہے۔ تو بہرحال جذبات کی رو میں بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ جیسے وہاں سے نکلے، والدہ نے روانہ کیا کہ بیٹا دیر ہو رہی ہے، جنگ پہ جاؤ۔ تو وہاں جب گیا، خندق کے قریب پہنچا، تو ایک مشرک تھا، اور اس نے جو ہے حضرت سعد کو تیر لگایا، اور ساتھ ہی کہا کہ خذھا انا ابن الغرقد، سعد یہ لے لو، میں ابن الغرقد ہوں، اپنا نام لیا۔ تو حضرت سعد نے اس کو جواب دیا کہ حرق اللہ وجہک فی النار، اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ جہنم میں جلائے گا۔ البتہ وہ تیر جو ہے حضرت سعد کو ہاتھ میں لگا، اور ہاتھ میں ایک ایسی رگ ہوتی ہے، رگ اکحل اس کو کہا جاتا ہے، کہ اگر اس سے پھر خون بہے تو وہاں سے خون بند نہیں ہوتا۔ تو حضرت سعد نے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ جنگ اگر جاری ہے تو مجھے زندگی عطا کر،
اس جنگ میں حضور کو بہت تکلیف آئی ہے، تو میں بھی ساتھ ساتھ اپنا حصہ جنگ میں لیتا رہوں، اور اگر یہ جنگ ختم ہو رہی ہے تو اس زخم کی وجہ سے مجھے شہادت عطا فرما، مجھے بلا لے اپنے پاس۔ لیکن پھر عرض کیا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ ضرور رکھنا کہ جب تک بنو قریظہ کا قتل میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، کہ انہوں نے نازک وقت میں ہمارے ساتھ تکلیف کی ہے، تکلیف دی ہے ہم کو، اور حضور علیہ السلام کو دھوکہ دیا ہے، تو ان کی قتل سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا۔ تو یہ دعا بہرحال حضرت سعد کی قبول ہوئی اور قبول ہونی تھی۔ تو آگے ان کی پھر شہادت کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو یہاں جو ہے ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ بھی کافی دلچسپ ہے، اور جو ایک یعنی کڑی بھی بنی، جو کفار یہاں سے لشکر لے کر بھاگے ہیں، تو کس طرح ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھوٹ ڈالی، اور کس طرح نبی علیہ السلام کی مدد کی اور صحابہ کرام کی مدد کی۔ تو اس کا ایک واقعہ یہ چھوٹا آ رہا ہے کہ غطفان قبیلہ پہلے بھی ذکر ہوا، جن کے سرداروں کو حضور نے بلایا تھا۔ غطفان قبیلے سے ایک شخص آیا، نعیم بن مسعود بن جابر، اور نبی علیہ السلام پر آ کے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ وہ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، آیا تو دشمنوں کے ساتھ تھا، لیکن میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اور میرے ایمان لے آنے کی ان کو خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے، میں ابھی کافروں کے ساتھ آیا ہوں، تو آپ حکم کریں کہ میں کیا کروں، کس طرح لشکر اسلام کی مدد کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اکیلے اتنے سارے لوگوں میں کیا کر سکتے ہو، بہرحال جنگ ایک ہیلا بہانہ ہے، تمہیں جو سوجتا ہے کر ڈالو، تمہیں جو لگتا ہے تم کر سکتے ہو تم کر ڈالو۔ تو نعیم کو ایک ترکیب سوجی اور یہ چلا گیا بنو قریظہ کے پاس۔ بنو قریظہ والے یہودی اس کے بڑے دوست تھے، آنا جانا تھا۔ تو بنو قریظہ کے یہودیوں کو کہنے لگا کہ میری حیثیت ہے، میرا کچھ اعتبار ہے تم لوگوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں، تم ہمارے دوست ہو، تم سے زیادہ معتبر کون ہوگا۔ تو نعیم کہنے لگا کہ بات سنو، میں آپ کو ایک بھائیوں جیسا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے محمد علیہ السلام سے غداری کر کے اور عہد وفا توڑ کر جو قریشیوں کا اور یہودیوں کا ساتھ دیا ہے، تو آپ نے بہت جلد بازی کی ہے، اور آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں اور جو باہر والے لوگ قریشی آئے ہیں یا یہودی آئے ہیں، ان میں اور آپ کی پوزیشن میں بڑا فرق ہے۔ وہ لوگ آئے ہیں باہر سے، ان کے گھر بار اپنی جگہ محفوظ ہیں، وہ جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، اور جنگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اگر تھوڑا زور پڑا تو وہ لوگ تو واپس چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، جنگ سے چلے جاتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، تو آپ کو تو لشکر اسلام سے ٹکرانے کی طاقت ہے نہیں، تو آپ کا کیا ہوگا۔ تو وہ تو پہلے بھی کچھ ڈرے سہمے سے ہوئے تھے، شروع میں بھی جب یہ باتیں ہوئی تھیں تو ساروں کا یہ مشورہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غداری کی جائے، بلکہ بعض نے تو کعب ابن اسد کو روکا تھا کہ ایسے نہیں کرو۔ دوبارہ ابھی جب دوستوں کی بات ہوتی ہے نا تو وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ دوست بن گیا ان کا اور یہ بات ان کو سمجھانے لگا، تو ان کو ابھی تشویش لائق ہوئی، پریشان ہوئے اور خود کہنے لگے کہ بھلا تم ہی بتاؤ اب ہم کیا کریں۔ تو کہا کہ ہاں اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ وہ حل یہ ہے کہ تم لوگ قریشیوں کو کہو اور کہ آپ
کسی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ جنگ کا زور بڑھ جائے اور آپ ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں اور محمد علیہ السلام کی تلوار جو ہے ہماری گردنوں پہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو لہٰذا آپ لوگ ہمیں کوئی بہت معتبر ساتھی، سردار قسم کے 2 ساتھی بطور ضمانت ہمیں دے دیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہمیں یقین ہو کہ آپ ان کو چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، اور اس طرح یعنی ہمارے لیے بھی دلجوئی ہوگی۔ تو بنو قریظہ نے کہا نعیم کو کہ صلاح مشورہ تو تم نے بہت اچھا دیا ہے، یہ تو ایک زبردست بات کی ہے تم نے، تو کل جو ہے وہ آج جمعہ ہے، وہ کہنے لگے، اور کل ہفتہ ہے، ہفتے والا دن ہماری عبادت کا ہوتا ہے اور فراغت بھی ہوگی، تو ہم کل جو ہے وہ کوئی بندہ بھیجتے ہیں قریشیوں کے پاس، اور اس تمہاری جو تجویز ہے یہ بہترین ہے، اس پر ہم عمل کریں گے اور 2 بندے ان سے مانگیں گے۔ تو نعیم نے کہا ٹھیک ہے، اور نعیم یہاں سے نکلا اور پھر قریش کے پاس آیا اور قریشیوں کو بھی کہنے لگا کہ قریش کی جماعت مجھے آپ کیسا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک بہت اچھے ہو اور تم ایک معتبر شخص ہو۔ تو حضرت نعیم کہنے لگا کہ میں نے ایک بات سنی ہے بنو قریظہ کے متعلق، اگر آپ لوگ کہو تو میں بتاؤں۔ تو سارے قریب آ گئے، بولا ہاں بتاؤ ضرور، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بنو قریظہ والے دوبارہ حضور علیہ السلام کے معاہدے میں جڑ گئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام ان کا معاہدہ قبول نہیں کر رہے اور فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایسے ہو کہ تمہارا کوئی پتہ نہیں، صبح ہمارے ساتھ شام ان کے ساتھ، تو تم اعتماد کے قابل نہیں ہو۔ ہاں ایک صورت ہے، ہم دوبارہ آپ سے معاہدہ جاری رکھیں گے، اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ تم قریش والوں کے 2 شخص جو معتبر ہوں، سردار قسم کے ہوں، وہ بطور ضمانت لے لو قریش والوں سے، اور جب قریش وہ تمہیں بطور ضمانت دے دیں تو وہ 2 لوگ تم ہمیں دے دو اور ہم ان کو کریں گے قتل، تب ہمیں یقین ہوگا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ ہو، اور تب تمہارے اس معاہدے میں دوبارہ توسیع کی گنجائش ہے، پھر جڑ جائیں گے۔ تو حضرت نعیم نے کہا ان کو قریشیوں کو کہ یہ میں نے بات سنی ہے، ہو سکتا ہے بنو قریظہ والے تم سے 2 معتبر جوان مانگے، اور اگر تم نے دے دیے تو وہ آگے ان کو دے دیں گے حضرت محمد کو، اور وہ قتل کیے جائیں گے۔ تو قریش نے کہا کہ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال ایسے حالات موجود تھے کہ نعیم کی بات کو یعنی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اور اگلا دن جب ہفتے کا ہوا تو بنو قریظہ سے یہ ڈیمانڈ آ گئی، انہوں نے بندہ بھیجا کہ بھائی قریش کے 2 جوان ہمیں چاہیے، 2 معتبر جوان چاہیے سردار قسم کے بطور ضمانت، ایسے نہیں تم قریشی جو ہے آج تو ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے جنگ کرنے کے لیے محمد علیہ السلام کے ساتھ، اور کل جب جنگ کا زور ہو اور آپ لوگ چلے جائیں تو ہم حضور کا نشانہ بنے، تو ہمیں 2 جوان بطور ضمانت دے دو۔ تو قریشیوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو نعیم کی بات سچی ہے، اور یہ ایسے ہم سے لوگ لینے آئے، تو فوراً اس قاصد کو کہہ دیا کہ ہم نہیں کوئی اپنا جوان دیں گے یا سردار دیں گے، کوئی بھی نہیں دیں گے، بنو قریظہ والوں کو جا کے 2 ٹوک پیغام دے دیں کہ ان کی مرضی ہے، چاہیں تو ہمارے ساتھ جنگ کریں، محمد علیہ السلام سے یعنی جنگ کریں ہمارے ساتھ مل کر، اور چاہیں تو نہ کریں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہمارا دشمن ہے ویسا آپ کا دشمن ہے، اور اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم پر کوئی احسان نہیں کریں گے، باقی ہم اپنے افراد تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ قاصد واپس گیا بنو قریظہ کی طرف، یہ پیغام دیا، تو بنو قریظہ میں بھی پریشانی آ گئی اور بے چینی آ گئی، اور کہا کہ قریش تو
ابھی 2 جوان نہیں دے رہے تو کل ہمارے لیے یہ کیا لڑیں گے؟ تو ان کو پشیمانی ہوئی اور یہ ایک قسم کی پھوٹ پڑ گئی ان 2 یعنی دشمنوں کے 2 قبیلوں میں۔ اور نعیم کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف نعیم ایک جو تھا وہ ایک مدد کی شکل تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس نازک وقت پر مسلمانوں کی طرف بھیج دی۔ بہرحال جنگ نے بہت زور پکڑا اور 3 دن اور 3 راتیں مسلسل جو کافروں کی طرف سے تیر چل رہے تھے وہ گویا برسات کی طرح چل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اور دعا کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب وزلزلہم وانصرنا علیہم۔ اے مولا کریم، اے قرآن کریم کے نازل کرنے والے اور اے حساب کو جلد حساب لینے والے، اور یا اللہ ان کو بھگا، ان کافروں کی ٹولیوں کو یہاں سے بھگا، اور ان میں زلزلہ ان میں دے، اور ہم کو ان پر فتح دے، ہماری مدد فرما۔ تو اس کے بعد جب آپ نے یہ دعائیں مانگی تو سخت ٹھنڈی ہوا، طوفان آیا، اور ملائکہ نے آ کے کافروں کے جو خیمے تھے ان کی رسیاں کھول دیں، جانوروں کی رسیاں کھول دیں، اور برسات ہوئی، اور برسات کے اولے ان کے اوپر پڑے، اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر بھی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ سورۃ احزاب، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری اس نعمت کو یاد کرو، جب لشکر نے آ کے تم کو گھیرا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ریح کو بھیجا، یعنی سخت ہوا کو، اور لشکروں کو جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال عشاء کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی۔ نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو کافروں کی خبر لے کر آئے گا؟ تو طوفان تھا سخت اور سردی بھی تھی بہت سخت، تو صحابہ نے یہ سنا تو صحیح، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو ولنگلی پیش کرے کہ میں جاتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک کا نام لے لیا، آپ نے فرمایا حذیفہ تم جاؤ، تو حذیفہ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ قیامت میں اور جنت میں میرے ساتھ رہو تو جا کے دشمنوں کی خبر لے آؤ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لیکن سردی اتنی ہے کہ بہت سخت سردی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو قریب آؤ۔ پھر آپ نے دعا دی اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، کہ یا اللہ اس کی حفاظت کر، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے۔ تو حذیفہ کہنے لگے کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے دعا کی تو سردی جو مجھے اتنی لگ رہی تھی وہ سردی تو اسی وقت غائب ہو گئی، اور ابھی مجھے گرمی ہو رہی تھی، اور طاقت بھی میں اپنے اندر ایک بے پناہ محسوس کر رہا تھا۔ اور اس عالم میں نے جا کے خندق کو کراس کیا، اور رات کا ٹائم تھا، اور کافروں کے بیچ میں جا کے دیکھا ان کی رویداد تو کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے گویا پتھر ہیں، پتھر جو ان کے اوپر پڑ رہے تھے، اور یہ ڈھالوں سے ان پتھروں کو روک رہے تھے، اور آگ جو انہوں نے کھانے پکانے کے لیے
جلائی ہوئی تھی وہ آگیں ساری ان کی یعنی بجھ گئیں اور خیمے ان کے کھل گئے، اور ابو سفیان کو میں نے دیکھا بہت قریب سے وہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، بے چینی میں تھا، اور میرے بہت قریب تھا۔ دل میں آیا کہ میں نے اس کو تلوار کے وار سے یہیں اس کو ختم کر دوں، لیکن حضور کا حکم یہ تھا کہ ان کی خبر لے کر مجھے آ کے خبر دے دو، تو لہٰذا اس پر میں نے وار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور پھر تھوڑی دیر میں رکا تو پھر ابو سفیان نے جا کے اپنے اونٹ کو لیا، اونٹ پر سوار ہوا، اور سردار تھا پورے قافلے کا، اور قافلے والوں کو کہنے لگا، لشکر والوں کو کہنے لگا کہ بھائی ابھی بھاگو، یہ جو ہے وہ طوفان ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور ہمارا وہ جو سامان تھے سارا بکھر گیا، تو ابھی جس کو چلنا ہے تو چلو مکہ۔ تو اکرمہ بن ابی جہل تھا، اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو ابو سفیان، ہم نے اتنی بڑی تیاری کی ہے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا یہاں جو ہے، کہنے لگا کہ ہوا بہت سخت ہے، اور جو خیمے ہیں وہ ہمارے اکھڑ گئے، اور اونٹ اور جو گھوڑے ہیں وہ بھی نہیں ٹک رہے، اور پھر پتہ نہیں کہ یہ طوفان کب تک چلے گا، ہم ایسے یہاں نہیں کھڑے رہ سکتے، ہم مر جائیں گے۔ اور یہ سن کر سارے قبیلے نے بھاگنے کی تیاری کی، جس کو جو ہاتھ آیا یہ انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا احوال میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو آپ مسکرانے لگے، آپ خوش ہوئے، اور آپ کے مبارک دانتوں سے نور چمک رہا تھا۔ میں نے دیکھا آپ کے مبارک دانتوں سے نور چمک رہا تھا، آپ خوش ہوئے، اور پھر مجھے بہت سردی ہو رہی تھی دوبارہ، تو آپ نے اپنی وہ چادر میرے اوپر ڈال دی، جس سے جو ہے میری سردی ختم ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح فجر کی نماز میں مجھے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جگایا، اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد قریش کا اس طرح ہمارے اوپر حملہ آور ہونا بند ہو گیا، قریش کا اس طرح آنا بند ہو گیا، اور آج کے بعد جو ہے ہم ان پر حملہ کریں گے، ہم چلیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ کفاروں مکہ کو دوبارہ طاقت نہیں ہوئی کہ وہ مدینے پر حملہ آور ہو سکے۔ تو انشاءاللہ یہ بیان پھر جاری ہے۔